بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ محترم سامعین، ہماری اس مجلس کا عنوان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مسلموں کو دعوت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اور آپ کی پیروی کرنا ہر معاملے میں ہی مسلمانوں سے مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا، تمہیں معاف بھی کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے بغیر انسان کی اللہ رب العزت سے محبت کا دعویٰ جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور انسان کی اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے پر جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرتا ہو۔ لیکن یہ اتباع خاص طور پر غیر مسلموں کو دعوت دیتے ہوئے انسان سے زیادہ مطلوب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی کام وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا ہے، اور اگر ایک انسان اس بنیادی کام میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے تو یہ بہت بڑا خلل اور بہت بڑی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دعوت دیتے ہیں، غیر مسلموں کو دیں یا مسلمانوں کو دین کے اوپر عمل کرنے کی دعوت دیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنی دعوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہے ہوتے، یا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے طریقے سے واقف نہیں ہوتے، وہ اپنی دعوت کے ذریعے فائدے کے بجائے نقصان کا باعث بن جاتے ہیں۔ وہ اپنی دعوت کے ذریعے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا اور آپ کی دعوت کے طریقوں کی معرفت، ان کو جاننا، ان کو پہچاننا اور ان کو سیکھنا، اور پھر اپنی دعوت کے اندر ان طریقوں کو اپنے سامنے رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ اعلان کرنے کا بھی حکم دیا ہے کہ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، اس راستے کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیادی خصوصیت اور بنیادی پہچان وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علی بصیرۃ، آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں یہ دعوت پوری بصیرت کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ دیتا ہوں، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت جہالت پر مبنی نہیں ہے بلکہ علم پر مبنی دعوت ہے، وحی پر مبنی دعوت ہے۔ اور اس سے آگے کہا کہ انا ومن اتبعنی، یہ معاملہ صرف میرا نہیں ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور میں پوری بصیرت کے ساتھ اور پورے شرح صدر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، بلکہ یہ معاملہ ان لوگوں کا بھی ہے جو میری اتباع کرنے والے لوگ ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا جو کہ دعوت دینے کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتا ہو، اس کے اندر بھی یہ دو بنیادی اوصاف پائے جانے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہا ہو، اس کی دعوت اپنی ذات کی طرف نہ ہو، اس کی دعوت جو ہے وہ اپنی جماعت کی طرف، اپنی گروہ کی طرف، اپنی آرگنائزیشن کی طرف یا کسی بھی اور چیز کی طرف نہ ہو، بلکہ اس کی دعوت اللہ رب العزت کی طرف دعوت ہو، وہ لوگوں کو اللہ رب العزت سے جوڑ رہا ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کی دعوت وہ بصیرت پر کھڑی ہو، اس کی دعوت جو ہے وہ علم کی بنیاد پر ہو، جہل کی بنیاد پر نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کے اندر چند اور بڑے نمایاں اوصاف پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک دو کا ہم تذکرہ کریں گے۔ پہلا وصف جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کے اندر پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جن لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے تھے، اپنی قوم کے مشرکین کو، ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو ابھی تک قبول نہیں کر چکے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں ان کی خیر خواہی اور ان کے لیے شفقت اور ان کے لیے رحمت کے جذبات رکھتے تھے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کے اندر یہ شفقت اور یہ رحمت اور یہ مہربانی، اس کا پہلو اتنا غالب اور اتنا نمایاں ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ آپ اتنا زیادہ افسوس ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر مت کیا کریں کہ کہیں آپ اپنے آپ کو اس افسوس میں ہلاک ہی کر دیں۔ تو داعی کے اندر یہ صفت اور یہ وصف موجود ہونا چاہیے کہ وہ جن لوگوں کو دعوت دے رہا ہے صرف ان پر اتمام حجت کرنا اس کا مقصد نہ ہو، بلکہ اس کے دل کے اندر ان کی خیر خواہی اور ان کے اوپر شفقت کے جذبات جو ہے وہ موجود ہوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کے اندر حکمت اور نرمی کا پہلو بھی بہت نمایاں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ رب العزت کے راستے کی طرف دعوت دینا وہ حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے اور وہ بہترین وعظ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس چیز کا عملی نمونہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے اندر نظر آتا ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہمیں نظر آتی ہے وہ صبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے اندر انتہا درجے کا صبر کیا، آپ استقامت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے اور آپ مایوس نہیں ہوئے۔ یہ اوصاف اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کے، نمبر ایک انسان اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو، نمبر دو انسان کی دعوت علم کی بنیاد پر ہو، نمبر تین انسان کی دعوت کے اندر شفقت اور خیر خواہی کے جذبات پائے جاتے ہوں، اور نمبر پانچ انسان کی دعوت وہ حکمت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ ہو، اور سب سے آخر میں یہ کہ انسان کی دعوت کے اندر صبر کا پہلو موجود ہو۔ ہر داعی الی اللہ کو چاہیے کہ وہ اپنی دعوت کے اندر ان اوصاف کو پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔